قرآن مجید فرقان حمید سورہ نساء کی آیت نمبر 64۔ بے نیاز رب فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے انسانوں کو پاک صاف پیدا کیا، ان کو جنت میں بھیجنا ہی اللہ کی رضا ہے، لیکن اگر یہ گناہ کر کے اپنے لیے دوزخ کٹھی کر کے اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے۔ ظلم انسان اپنے اوپر اس وقت کرتا ہے جب گناہ کرتا ہے، اپنے لیے جہنم کی آگ کٹھی کر رہا ہے تو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، یہ خود برداشت کرنی ہے۔ اسے یاد رکھیں، ناجائز مال، حرام کمائی، دل توڑنا، زیادتیاں کرنا، ظلم کرنا، نماز چھوڑنا، اللہ کی نافرمانی کرنا اپنی جان پہ بوجھ ہے۔ بچوں کو بنا کے دے جائے سارا کچھ، وہ بچوں کا ہے، بچوں کو اس کا حساب نہیں دینا پڑے گا، یاد رکھیے گا۔ جو کمائی باپ نے کی ہے اس کا حساب باپ نے دینا ہے۔ بچوں کے پاس تو وہ صاف ستھرا، ان کو کیا پتہ ہے اس نے کیسے اکٹھا کیا ہے۔ اگر پتہ ہو پھر بچے قبول کریں گے تو پھر بچوں کی بھی زیادتی ہے، لیکن بہرحال ظلم و ستم جو کرے گا اپنی جان پر ظلم، اپنی جان پر۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ موضوع نہیں، میں جو عنوان ہے اسی پہ رہتا ہوں۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ، حبیب اگر یہ لوگ اپنی جان پر کوئی ظلم کر لے، کوئی گناہ کر لے، تو آپ انہیں کہہ دیں جاؤک، آپ کے پاس آ جائیں۔ کسی شخص کو پیار ہو بڑا اپنی بیٹی سے، بڑا پیار ہو، بیٹی ہے، ماں کا پیار بیٹوں سے زیادہ ہوتا ہے، باپ کا بیٹیوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ پیار ہو بیٹی سے، بڑا پیار ہو، اس کا کوئی دشمن اس نے بڑی زیادتی کی ہو، وہ بیٹی کے گھر ہی چلا جائے اور اس سے معافی مانگ لے، بیٹی کہہ دے کہ چلو ابا جی کوئی بات نہیں، تو باپ وہاں کیا کرے گا؟ جی بول لیں کیا کہے گا؟ نہیں میں نہیں چھڑنا انہوں ہوں۔ بہن کے گھر چلا جائے، ماں کے گھر چلا جائے، پیر صاحب کے پاس چلا جائے، استاد کے پاس چلا جائے، پھر کیا کرتے ہیں؟ یار تو اب میرے حضرت صاحب کے پاس چلا گیا، میرے استاد کے پاس چلا گیا، میرے بزرگوں کے پاس چلا گیا، تو لہذا اب تجھے معافی ہے۔ دیکھیں یہ انداز کیسا ہے۔ ادب کا ہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا، کیسا دربار ہے۔ اقبال کہتا ہے یہ کیسا آستانہ ہے، نافرمانی اللہ کی، ظلم کیا تو گناہ، نافرمانی کس کی بھائی؟ نافرمانی اللہ کی ہے، تو یا اللہ تو کہہ مسجد آؤ، کعبے آؤ، یا اللہ تو کہہ قرآن پکڑ کے معافی مانگو، تو کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تمہارا اپنا ہی تو قانون ہے کہ جو کسی کے پیارے کے ہاں چلا جائے اللہ اس کی بات، بندے اس کی بات مان لیتے ہیں۔ تم اگر میرے رسول کے پاس چلے جاؤ گے تو میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوب جب ظلم ہو جائے تو کیا کرے؟ تیرے پاس آئیں، فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ، یہاں آ کے اللہ سے معافی مانگے، تیرے پاس آ کے اللہ سے، توجہ ہے، بڑی قابل غور بات ہے۔ یہاں اللہ معافی دیتا ہے کہ نہیں؟ بتائیں، مسجد میں، مدرسے میں، گھر میں، ان العبد اذا اعترف، فرمایا مجھے اعتراض ہی کوئی نہیں، تم گناہ مان کے معافی مانگو، میں فوراً معاف کر دوں، اعتراض ہی کوئی نہیں۔ اللہ معافی تو ہر جگہ دیتا ہے نا، لیکن رب فرماتا ہے حبیب تیرے پاس آ کے معافی مانگیں تو یا اللہ بس ٹھیک ہے، میرے پاس آ کے، توجہ قرآن پاک کی آیت ابھی مکمل نہیں ہوئی، فرمایا آئیں تیرے پاس اور معافی مانگیں مجھ سے، یا اللہ معافی ہو گئی، فرمایا نہیں، مجھ سے معافی مانگیں لیکن تجھے ہی نہ مانے، مدینے کھڑے ہو کے، مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے، وہاں سارا کچھ کرا کے کھڑے ہو کے بھی اگر تجھے نہ مانے پھر بھی میں معاف۔ فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگے، واستغفر لہم الرسول، اور اے رسول آپ بھی سفارش کر دیں کہ چل یا اللہ کر دے معاف، چل یا اللہ
انداز دیکھیں نا، یہ نہیں کہا کہ آ جائیں، آ کے چلو مجھ سے معافی مانگ لیں، مسجد نبی آئیں، مدینے آئیں، روضے پہ آئیں، مجھ سے معافی مانگ لیں. اس لیے کہ بہت سارے ایسے بھی وہاں جاتے ہیں مدینے، جو مدینے چلے تو جاتے ہیں پر نبی پاک کی سفارش اور شفاعت کے قائل، وہاں پہنچ کے بھی حضور کو مانتے، پہنچ کے بھی نبی پاک کو مانتے. تو اللہ فرماتا ہے یہ آپ کو نہیں مانتے تو میں ان کو نہیں مانتا. میں مانتا ہی اسے ہوں کہ فاستغفر اللہ. یہ میں کوئی حدیث نہیں سنا رہا، نہ میں کوئی قول پیش کر رہا ہوں. حدیث کو لوگ ضعیف کہہ دیتے ہیں، قول سناؤ تو کہتے ہیں بابا جی کی بات یہ نا. یہ قرآن ہے، فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگیں بس کافی ہے. فرمایا نہیں، واستغفر لہم الرسول، معافی اللہ سے مانگیں پر سفارش میرے نبی سے کرائیں. ہاں قرآن ہے، معافی اللہ سے مانگو اور سفارش میرے مصطفیٰ سے کراؤ. لوجد اللہ توابا رحیما. فرمایا خالی معافی نہیں کروں گا، تم پر رحمت بھی فرماؤں گا. توابا مانگی کیا ہے؟ معافی. تو چاہیے تھا نا کہتا توابا میں معاف کر دوں، کہتا توابا رحیما، معاف بھی کروں گا رحمت بھی کروں گا. خالی معافی نہیں، ساتھ بونس بھی دوں گا اگر مصطفیٰ کے وسیلے سے آؤ گے تو. خالی نہیں، معافی نہیں، ساتھ اجر بھی ملے گا. مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ. اگر مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ. قرآن میں موجود ہے توبہ کا طریقہ، پر سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ. سرکار کی دہلیز سے لبوں پہ یا کا نستعین ہے اور اس حقیقت پہ بھی یقین ہے، اگر تیرے واسطے سے مانگوں کوئی دعا بے اثر نہ ٹھہرے اور تیرا حوالہ دیا نہ جائے تو زندگی معتبر نہ ٹھہرے. فرمایا آئیں بھی اور محبوب تجھے توجہ ہے، تجھے یار بات سنو، کوئی پاگلوں کی جماعت تھوڑی. قرآن پاک کھولیں آپ، اس کو میں نے آپ کو حوالہ دے دیا. سورۃ نساء 5واں پارہ آیت نمبر 64، مشکل کام تو نہیں. 5واں سپارہ سورت آیت نمبر 60 اللہ کہہ رہا ہے. اللہ ایک بندہ آتا ہے مدینے نہ جاؤ، دسو وہ دی منیے کہ اللہ دی منیے؟ دسو جی. آندا میں کوئی نہیں گیا. میں کہا تینوں نہ بڑھن ہی نہیں دیتا، سچی گل کرنا تینوں نہ. تو آندا مینوں کعبے والے کو وڑن دیتا ہے. میں کہا بے نیاز ہے، انہیں 360 بت باڑی رکھے نے بڑا چیر. بے نیاز ہے نا، آندا جیڑا بھی آ جائے. لیکن مصطفیٰ کے مدینے میں اور مدینے جا کے ایک اور بات یاد رکھیں، کئی منافق بھی پہنچ جاتے ہیں، لیکن مدینے جا کے بھی در رسول پہ وہی جائے گا جس کو اللہ توفیق عطا کرے گا. جا کے بھی حضور کے روضے پہ آپ کو بس وہی کھڑا نظر آئے گا جس کو اللہ توفیق دے گا، جو قرآن کی آیت مانتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اور پھر صحابہ نے اس پہ عمل کیا ہے. حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گناہ ہو گیا، حضور غلطی ہو گئی، چاہیے تھا نا مسجد نبوی جاتے، یہاں گھوڑے پہ بیٹھتے مکے چلے جاتے، قریب ہی تھا نا. لیکن حضور کی بارگاہ میں حضور غلطی. اور پھر یاد رکھیں ایسے تانے نہیں دینے چاہیے کسی کو. یہ حضرت ماعز بن مالک ہیں، یہ وہ شخص ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے فرماتے اسے بلاؤ، ہنسنے والی باتیں کرے تاکہ میرا دل راضی ہو جائے. غلطی ہو گئی یا رسول اللہ، گناہ ہو گیا. فرمایا لے جاؤ اس کو پتھر مار مار کے مار دو. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے ہیں، نبی پاک نے فیصلہ پتھر مارو مار دو. پتھر مار مار کے سنسار کر دیا. بہت بڑے بظاہر مجرم ہے نا، کہ اتنا بڑا پاپ کیا ہے، دنیا کو پتہ چلا، اتنی بڑی سزا سنائی ہے کہ پتھر مارے گئے، شہید ہو گئے. لیکن اگلا رنگ بھی دیکھو. حضور نے فرمایا سلمان کو بلاؤ. سلمان فارسی آ گئے. فرمایا صہیب رومی کو بلاؤ، آ گئے. کہا ان کی میت اٹھاؤ اور تم دونوں مل کے غسل دو. غسل دیا. فرمایا کفن دو. حضور دے دیا. فرمایا اب صفیں بناؤ، اللہ کا رسول خود جنازہ پڑھائے گا. اللہ کے نبی خود، اللہ کے رسول خود جنازہ پڑھائیں گے.
نبی کریم نے جنازہ پڑھایا، اپنے دست مبارک سے دفن فرمایا، قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کری، حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا جو میری بارگاہ میں آئے، اتنا بڑا مجرم بھی ہو، جب یہاں آ جائے تو اللہ کی رحمت میں پہنچ جاتا ہے، اللہ کے کرم میں پہنچ جاتا ہے۔ حضور نے، ایک صحابی نے کہا حضور بڑا لعنتی ہے، اتنا بڑا پاپ کیا۔ فرمایا تم اسے لعنتی کہہ رہے ہو، اس نے رسول کو سفارشی بنا کے معافی لی ہے، وہ تو جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے، جنت کی نہروں میں غوطہ زن ہے، اس لیے کہ در رسالت مآب پہ آیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں صحیح بخاری کے لفظ ہیں، صحابہ کہتے ہیں عصر کی نماز کا وقت، ایک شخص آ گیا حضور کے پاس، کھڑا ہو گیا، کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے پاک کر دے۔ پاک کون کرتا ہے؟ اللہ۔ صحابہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ، بخاری ہے، حضور مجھے پاک کر دے۔ اللہ کے حبیب نے توجہ ہی نہیں فرمائی، توجہ ہی نہیں کی۔ دوسری طرف سے پھر آیا، حضور گناہ ہو گیا، پاک کر دیں۔ نبی پاک نے توجہ ہی نہیں فرمائی۔ یہ ہے سرکار کی مرضی، یہ حضور کی مرضی ہے۔ میں ویکھاں تے میرا یار نہ ویکھے۔ کیا کہتے ہیں خواجہ صاحب؟ کہتے ہیں میں ویکھاں میرا یار نہ ویکھے، ایڈے نصیب کتھوں لے آواں کہ میرے ویکھن دے وچ ویکھے، تے غلام فریدہ بوے یار دے مرنا ہے، پاویں ویکھے یا نہ ویکھے۔ کہا حضور توجہ ہی نہیں فرماتے، اور ہے مرضی سونے کی، ورنہ روزے دے دوالے نے غلاماں دیاں ٹولیاں تے ایک پہ سندا کروڑاں دیاں بولیاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ روک پھیر لیا۔ چوتھی جانب سے آیا، اب بات تو وہ کر رہا ہے نا کہ حضور غلطی ہو گئی، معاف کر دیں۔ نبی کریم نے جواب دیا حضرت بلال کو، فرمایا بلال اٹھ کے اقامت پڑھ، نماز پڑھائیں۔ بھئی حضور ان کو جواب دیں جو سوال کر رہا ہے۔ بلال اٹھے، اقامت پڑھیں، جماعت کرانی۔ حضرت بلال اٹھے، اللہ اکبر کا، اقامت پڑھی، حضور نے جماعت کرائی، نماز پڑھ کے وہ پھر کھڑا ہو گیا۔ یا رسول اللہ میں نے 4 بار پہلے بھی عرض کیا ہے، حضور فرمایا اللہ کے رسول نے میں نے پہلی بار ہی سن لیا تھا، میں نے پہلی بار۔ یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، پاک کر دیں۔ کیا شان ہے مصطفیٰ کے در اقدس کی، کیا کمال ہے میرے رسول پاک کے آستانے کا، یہ کیسی جگہ ہے، یہ کیسی زمین ہے، یہ کیسا ٹکڑا ہے زمین کا۔ حضور نے فرمایا تو نے میرے ساتھ عصر کی نماز نہیں پڑھی؟ توجہ ہے؟ تو نے عصر کی نماز نہیں پڑھی؟ حضور پڑھی ہے۔ تو فرمایا جا، جس نے بھی میرے ساتھ عصر کی پڑھی ہے اللہ نے پچھلے سارے ہی معاف کر دیے ہیں، جس نے بھی عصر کی پڑھی ہے اللہ نے پچھلے۔ یہ مدینہ ہے رسول اللہ کا، یہ نبی پاک کا مدینہ ہے، یہ شہر اطہر ہے، صحابہ در رسول پہ۔ اور